بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی محرم الحرام کے مہینہ کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد خلفائے راشدین نے یکے بعد دیگرے خلافت کی۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک حکومت کے باغ ڈور کو سنبھالا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے بعد اپنی اس سلطنت اور حکومت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا اور جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اس وقت یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے تیار نہ تھے، اور تیار ہوتی بھی کہتے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے رتبہ کے مالک تھے اور بہت بڑے رتبہ والے تھے، بلکہ یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کیوں ہوتے؟ یزید تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہ تھا۔ اسی لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو اہل کوفہ کی طرف سے بہت زیادہ خطوط آئے، اور یہ خطوط سینکڑوں کے تعداد ہی میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ خطوط تھے۔ چنانچہ ان خطوط کے بعد اور اہل کوفہ کے اصرار کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کا اور اہل کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرما لیا۔ جب آپ نے ارادہ فرمایا تو بہت سارے صحابہ کرام نے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر حضرات نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگ بہت دغا باز ہوا کرتے ہیں، بہت بے وفا ہوا کرتے ہیں، وہ آپ جیسے عظیم ہستی کو کھو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کو وہ خطوط دکھلائے کہ دیکھیے اتنی کثیر تعداد میں یہ خطوط آئے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد انکار کی گنجائش کہاں ہے؟ لیکن جب آپ فرما رہے ہیں اور آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں تو اس بنا پر میں سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا۔ جب مسلم بن کوفہ گئے تو اہل کوفہ میں سے 12,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت کی۔ جب یہ منظر مسلم بن عقیل نے دیکھا تو فرمایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر بھیجی کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، چنانچہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا تھا اس وقت تک وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن اس کے بعد ہی فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ایک ظالم آدمی یعنی عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کی طرح اور آج کے دور کی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ نہ تھا، موبائل فون نہ تھا جس کے ذریعے اطلاع کر دی جاتی۔ جب مسلم بن عقیل نے آپ کو یہ خبر بھیجی کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، چنانچہ آپ تشریف لے آئے تو آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے کوفہ کی طرف سفر باندھ لیا۔ جب آپ ابھی سفر ہی میں تھے
کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ جب یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ کے رفقائے سفر نے بغیر قصاص لیے روانہ ہونے پر واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے جب یہ قافلہ مقام قادسیہ پر پہنچا تو وہاں پر حر بن یزید 1000 لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور حر بن یزید کو ابن زیاد کی طرف سے اس بات کا پابند بنا کر بھیجا گیا تھا کہ تم حسین اور اس کے لشکر کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لے آؤ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو حر بن یزید سے کہا کہ اے حر بن یزید، کہ تم نے خود خطوط لکھے اور تم لوگوں کے خطوط لکھنے کی وجہ سے، تم لوگوں کی وفاداری کا اطمینان دلانے کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، اور آج تم ہمارے ساتھ غداری اور بے وفائی کر رہے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے تمام خطوط نکال کر حر بن یزید کو دکھائے۔ اس کے بعد حر بن یزید نے دھمکی آمیز لہجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جنگ سے باز رہو، ورنہ دوسرے صورت میں تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ حر بن یزید اس وقت تک تو ابن زیاد کی طرف سے تھا اور ابن زیاد کی لشکر میں شامل تھا، لیکن حر بن یزید پہلے ہی سے اہل بیت کے مقام و مرتبہ سے واقف تھا، اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا جس کی وجہ سے وہ اور متاثر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر اور ساتھی کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بھی لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ بہرحال جب حر بن یزید نے یہ بات کہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں روانہ ہوتا ہوں اور کسی بھی مرد نوجوان کے لیے موت ذلیل نہیں ہے جبکہ وہ حق پر ہوں، جبکہ وہ راہ راست پر ہوں اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد پہلے قاصد کو یعنی مسلم بن عقیل کو تو قتل کر دیا گیا، پھر آپ نے ایک قیس نامی شخص کو دوبارہ قاصد بنا کر کوفہ میں بھیجا۔ جب قیس نامی شخص کوفہ قاصد بن کر گیا تو مسلم بن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد بالآخر آپ دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد، ایک طویل مسافت کو طے کرنے کے بعد آپ سن 61 ہجری میں 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچے۔ جب آپ میدان کربلا میں پہنچے تو ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ میں بھیج دیا۔ جب عمرو بن سعد کی ملاقات آپ سے ہوئی تو عمرو بن سعد نے آپ سے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے اس کے سامنے ایک پیشکش کی کہ تم 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو، یا تو مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ چلا جاؤں، میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں قبول کرتے ہو تو پھر تم مجھے چھوڑ دو کہ میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر جا کر اسلام کی سرحد کی حفاظت کروں وہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مجھے اتنا موقع دو کہ میں یزید سے بالمشافہ بات اس معاملے پر کروں۔ جب عمرو بن سعد نے یہ بات سنی تو عمرو بن سعد نے اس کو قبول کیا اور یہ خط لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ چنانچہ عمرو بن سعد بھی اہل بیت کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے خط میں لکھا اور یہ پیغام بھیجا کہ اب تو بہت اچھی شرطیں ہیں، چنانچہ اسے ان شرطوں کو قبول کر لیا جائے، اس لیے کہ اہل بیت کا خون بہانا یا کسی بھی مسلمان کا خون بہانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ اچھا موقع ہے کہ آپ ان شرطوں میں سے کسی میں ایک شرط کو قبول کر لیں، اب جنگ کی نوبت، اب لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب یہ خبر
جب یہ عمرو بن سعد کی جب یہ خبر پہنچی ابن زیاد کے پاس، تو ابن زیاد نے اسے قبول تو کر لیا، مگر ایک شخص جسے شمر ذی الجوشن کہا جاتا ہے وہ وہیں پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابن زیاد اسے قبول کر لیا، تو ابن زیاد سے کہا کہ تم کیسے قبول کرتے ہو؟ تم مت چھوڑو، بلکہ اگر تمہارے ہاتھ سے یہ آج نکل گئے تو پھر تم کبھی بھی جو کہ قابو نہ پا سکو گے، اور یہ پھر تمہارے پاس آ کر تم سے لڑائی اور جنگ کرے گا، لہذا تم اسے اس بات پر مجبور کرو کہ وہ تمہاری اطاعت کرے۔ جب یہ خبر لے کر شمر ذی الجوشن ہی آیا تھا عمرو بن سعد کے پاس، جب عمرو بن سعد کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا ابن زیاد کی طرف سے کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین اپنے لشکر کے ساتھ میری اطاعت کر لے۔ اس موقع پر پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں اطاعت نہیں کروں گا، میں اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنا بھی چاہیے تھا۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ اسی کو مقام غیرت کہا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد کا جو اصل حاکم ہے یعنی یزید، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیار نہ تھے، تو ایک حاکم کے ادنا گورنر کی اطاعت کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کے مابین ایک خطبہ پیش کیا۔ خطبہ پیش کرنے کے بعد تمام ساتھیوں نے وفاداری کا اطمینان دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ چنانچہ رات بھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لشکر کے اور آپ کے تمام رفقا اللہ تبارک و تعالی کی حضور گریہ اور زاری میں مشغول رہے، اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ کے ارد گرد رات بھر ہتھیار ڈال کر اسلحہ لگا کر گھوم رہے تھے اور پھر رہے تھے۔ بالآخر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور صفیں قائم کی۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اور دوسرے طرف سے عمرو بن سعد بھی اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ پھر اس طریقے سے لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے شہادتیں اور ہلاکتیں بھی ہوئی۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ زرعہ بن شریک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کندھے پر وار کیا، بائیں کندھے پر تلوار سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کچھ ضعف کی وجہ سے پیچھے ہٹے تو سنان بن ابی عمرو نے ایک نیزہ سے وار کیا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر اس ظالم نے خاتون جنت کے نور نظر کو جمع کر دیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظلم یہ کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے یہ دیکھ کر چھو سے اشارہ کر کے آپ کے ہونٹ مبارک کو چھیڑا۔ تو ناظرین کرام، اس خون ریز لڑائی کے اندر دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ساتھی شہید ہو گئے اور ابن زیاد کا 88 آدمی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے خط لکھ کر یزید کے پاس یہ بھیجا کہ ہم نے حسین کے سر قلم کر دیا اور ہم نے حسین کو قتل کروا دیا۔ ناظرین کرام، سن 61 ہجری کے 10 محرم الحرام کے
ڈھلتے سورج نے تاریخ انسانیت کا یہ دردناک واقعہ دیکھا، جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینہ کے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے نقش کر لیا، اور نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کی آبیاری کی، اور شجرہ اسلام کو سیراب کر کے بے مثال اور ان گنت اور انمٹ داستان رقم کر دی، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین کرام، اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔